قد سمع اللہ قول التی، اللہ اس عورت کی بات کو بھی سن رہا تھا کہ وہ دل میں کیا کہہ رہی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بعض باتیں مجھ سے بھی اوجھل تھیں، میں بھی نہیں سن سکی۔ پاک ہے وہ ذات عرش والا، نبی اور اس بوڑھیا کی باتوں کو سن رہا کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ ہر رکوع سے اٹھتے ہی ہمیں جھٹکا دیا گیا، کہو سمع اللہ۔ اللہ نے کیا کر لیا؟ سن لیا۔ اور مجھے خوش بھی ہونا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے۔ خوش اس بات پر کہ میرے رکوع کو اور رکوع کی تسبیح کو میرے اللہ نے سنا ہے، اور ڈر اس بات پر کہ میں رکوع میں کیا سوچ رہا تھا، رکوع میں تسبیح کہتے ہوئے کہاں گھوم رہا تھا، کہیں صدر اور طارق روڈ پہ تو نہیں پھر رہا تھا۔ ڈر بھی ہو، سمع اللہ، اللہ نے میری اس بودی اور خالی تسبیح کو سن لیا، تو اب ڈر بھی ہو، اگلی مرتبہ رکوع دھیان کا ہو کہ اللہ سن رہا ہے، تو اللہ سنے کہ میں ایسی تسبیح کہہ رہا ہوں، اللہم لک رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی ومستقل به قدمی۔ اے اللہ میرا سننا بھی تیرے حضور جھک گیا، آج کے بعد تیری ناراضگی والا نہیں سنوں گا، میں آپ کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ اے اللہ میرا سننا بھی تیرے حضور جھک گیا۔ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایسی لعنت پڑ رہی تھی اس گھر پہ، اللہ حفاظت فرمائے، ایسی نحوست اس گھر سے پھوٹ کے نکل رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ گھر ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اس گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، نحوست سے بھرا ہوا گھر۔ اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت کی آوازوں والا گھر بنائے، تو حقیقت میں وہ گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے، بہن پڑھ رہی ہے، بھائی پڑھ رہا ہے۔ یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمک رہا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے۔ اور جس گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، ناچ رنگ ہو رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا رحمانیت کا معاملہ ہے، ورنہ یہ چھت کب کی گر چکی ہوتی۔ اور ان گانے بجانے والوں کو اپنے نیچے دبا کر پریس کر چکی ہوتی۔ وہ قیوم اور بڑا مہربان اور بڑی مہلت دینے والا ہے۔ تو خشع لک سمعی، یہ نبی کا رکوع ہے، اے اللہ میں بھی تیرے حضور جھک گیا ہوں، اللہم لک رکعت، میں بھی جھک گیا ہوں، اور میری شنوائی، سننا، سماعت، وہ بھی تیرے حضور جھک گئی ہے، اور بصری، اور میری نگاہیں بھی تیری حضور جھک گئی ہیں، آج کے بعد غلط نہیں دیکھوں گا، جس سے تو ناراض ہوگا اس کے دیکھنے سے میں اندھا بنوں گا۔ ہم بھی ارادہ بھی کریں اور ہم بھی یہ رکوع میں کہا کریں، جو نفل پڑھیں نوافل میں، امام کو منع ہے کہ امام یہ نہ پڑھنے لگ جائے، ورنہ پیچھے کوئی بیمار ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی جلدی میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، اپنا انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں یہ پابندی نہیں ہے، آپ پڑھو۔ یہ جو بھی اذکار ہیں رکوع کے، قومے کے، سجدے کے، اللہم لک رکعت ولک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرمانبردار ہو گیا، تیرے حضور جھک گیا، خشع لک سمعی و بصری، میری نگاہیں بھی تیرے حضور جھک گئی۔ آج کا بہت بڑا فتنہ نگاہوں کا ہے، اور جس کی نگاہ قابو میں نہیں، اس کی کوئی چیز قابو میں نہیں۔ جس کی نگاہ کا پیرا اٹھ گیا، اس کی ہر چیز خطرے میں ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے۔
یہ 2 پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، باڈی گارڈ ہیں، جس کی آنکھیں محفوظ ہیں اس کا ایمان بھی محفوظ ہے، اس کا ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ بصری و مخی، اے اللہ میرا دماغ، میری سوچ۔ عجیب، یہ رکوع ہے، کتنا وزنی رکوع ہے اور کیسا حقیقی رکوع ہے۔ اور جس نماز کا یہ رکوع ہو وہ نماز کیسی ہوگی؟ تمام تر میری سوچیں اے اللہ تیری بارگاہ میں جھک گئی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ نماز، یہ رکوع ایسا کرو۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ لی، میں وہیں کا وہیں ہوں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، یہ کیسا رکوع ہے؟ آدھا اسلام میں آ گیا، آدھا اسلام سے نکل گیا۔ نہیں، حقیقی رکوع یہ ہے کہ مذہب میرا اسلام ہے، معیشت میری وہ اسلام ہے، معاشرت میری اسلام ہے، میرا جینا اسلام ہے، میرا مرنا اسلام ہے۔ آگے میت پڑی ہوئی ہے تو کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ مذہب تو میرا اسلام ہے، باقی سارا میرا انگریز ہے۔ جنازہ پڑا ہوا، کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ دعائیں، نماز جنازہ آخر میں کیا ہے؟ اللہم من احییتہ، کوئی پڑھے؟ یہ سارے، اس میں وزیر صاحب بھی کھڑے ہیں، مشیر صاحب بھی کھڑے ہیں، دیہاتی بھی کھڑا ہے، ٹھیلے والا بھی، چیف جسٹس بھی، امیر بھی، غریب بھی، ٹھیکیدار اور مزدور سب کھڑے ہیں۔ سب کہتے ہیں، سب سے کہلوایا جا رہا ہے اور مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ ہم میں سے جب تک جس کو تو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھ، کہ ہمارا کوئی دن اور کوئی رات، کوئی شادی اور کوئی غمی، اور کوئی کمانا اور خرچ کرنا اور کوئی فیصلہ ہمارا اسلام سے باہر نہ نکلے۔ اور ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان، اے اللہ جب آخری گھڑی ہو اور ہمیں آپ اپنے پاس لے رہے ہوں تو ہمیں ایمان کے اوپر لینا۔ ایک عالم فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام یہ 2 لفظ ہیں۔ ایمان کہتے ہیں مان لینے کو کہ مان لیا، اور اسلام کہتے ہیں کرنے کو کہ ماننے کے بعد وہ کیا بھی، مان تو لیا لیکن کرتے نہیں۔ تو زندگی بھر من احییت منا فاحیہ علی الاسلام، کہ زندگی بھر ہمیں کرنے پر لگا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب یہ تو ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، مان لیا کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز پہ آ نہیں رہے تو مسلمان نہیں، تو آ ہی نہیں رہے، کر ہی نہیں رہے، کرنے کا نام مسلمان ہے۔ تو جنازے کے اندر یعنی اتنا اونچا یہ اہم کام ہے کہ سب کو یہ مانگو اللہ سے کہ جب تک زندگی ہو تو اسلام پر زندہ قائم رہیں۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، میری ہڈیاں بھی تیرے حضور جھک گئیں، وما استقل به قدمی، اور یہ پورا وجود جو میرے پاؤں نے، قدموں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ پورا سراپا وجود ظاہراً اور باطناً تیرے حضور جھک گیا۔ اور پھر فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور ایک ہمارے پاس تسبیح ہے، وہ بھی ایسے ہی سبحان ربی سبحان سمع اللہ، تو ڈرنا بھی چاہیے۔ تو وہ علیم ہے جس کی صفت سمیع ایسی اور بصیر ایسا اور خبیر ایسا، تو فیصلہ بھی اسی کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا واللہ یحکم، فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ، لا معقب لحکمی، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے فیصلے سے زیادہ برحق
مبنی بر حقیقت فیصلہ کسی کا ممکن ہی نہیں. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. اللہ اکبر. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. تو اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صاف ہو، تازہ بتازہ ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ بازاروں میں چلنے والے ہوں، اللہ کے دھیان کے ساتھ گاہک کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہوں. میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے. عدالت میں بیٹھ جاؤں تو اللہ کا ڈر میرے اوپر طاری ہو. وکیل ہوں تو وہ ڈر رہے ہوں کہ میں وکالت میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی محنت اور کوشش کر رہا ہوں. فیس کھری کرنے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا دھوکے باز اور جھوٹا انسان ہوں. دنیا مجھے کہتی ہے بڑا نامور وکیل ہے، کوالیفائڈ وکیل ہے، جو کیس ہاتھ میں لیتے ہیں جیت کے رہتے ہیں. لیکن اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکا ہوں، کیونکہ میں نے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے.